بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابھی میں نے اپنے چینل پر اپنے روحانی سفر کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور اس میں نے جس طریقے سے میں آبشار پر گیا اور وہاں پر جو ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی، اور جس طریقے سے میں جنگل سے گزرتا ہوا اس آبشار تک پہنچا، تو میں نے اس رستے میں ویڈیوز بنائی ہیں، وہ ویڈیوز شیئر بھی کی ہیں، کر بھی رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے جب اپنے اس سفر کی ابتدا کی تھی، اس حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ مزارات اولیاء پر حاضر ہوا، اس حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو اپنے مشاہدات شیئر کروں گا۔ آج در حقیقت بتانا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، ہر چیز جو ہے اس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے۔ آپ کی کیا نیت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ سے زیادہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کی نیت کو لے کر نکلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ ویسے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آبشار پر پہنچ کر بہتے پانی نے جو مجھے یہ پیغام دیا کہ میں بے لوث بہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے جب میں جنگل سے گزرا تو درختوں نے مجھے اپنا ادب دکھایا کہ قدرت نے ہمیں اس طریقے سے پیدا کیا، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اسی طریقے سے، اسی معیار پر، اسی مقام پر کھڑے ہیں، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے اندر جو ہیں وہ اس میں مصروف ہیں۔ تو بہتا پانی، یہ پہاڑوں کی بلندی، یہ رات کا اندھیرا، یہ درختوں کا باادب کھڑا ہونا، آپ کو لمحہ لمحہ، پل پل ہر چیز کا احساس دلاتا ہے۔ در حقیقت میرا جو یہ سفر تھا ایک روحانی سفر تھا، اور اس سفر کے اندر عظمت الہی میرے قلب کے اندر، میری سوچ اور میرے گمان سے زیادہ پیدا ہو گئی۔ کیوں کہ میں اسی نیت کو لے کر چلا تھا۔ روحانیت کے اپنے اس راستے کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو یہ شجر، یہ حجر، یہ اندھیرا، یہ روشنی، یہ عروج، یہ زوال، یہ پہاڑوں کی بلندیاں، یہ تمام تر چیزیں آپ کی ہدایت کا، آپ کے قلب کی ترقی کا، روح کی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو درختوں نے بھی باتیں کی، پانی نے بھی باتیں کی، پہاڑوں نے بھی اپنی داستان سنائی۔ رات کا اندھیرا تو ایک عجب ہی تھا۔ رات کے اندھیرے نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، اور اس اندھیرے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس سورج نے بتایا کہ وہ کیا ہے۔ جب پہاڑوں کی بلندی کے اوپر میں پہنچا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ان پہاڑوں کے اوپر کئی جگہ، بے شمار جگہ ایسی ہوں گی جہاں انسان نے ابھی تک قدم ہی نہیں رکھا۔ ان جگہوں نے بتایا کہ وہ جگہ کیسی ہیں۔ تو جب آپ روحانیت کی رستے پر چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو راہ چلتے ہوئے رستے کی مٹی، بہتا پانی، پہاڑوں پر رکھے پتھر، پہاڑوں پر کھڑے درخت، ہر چیز آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، آپ کو اپنا خیال دیتی ہے، آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ قدرت کیا چاہتی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا چیز کیوں بنائی ہے، اور کس چیز سے کیا سبق آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میرے اس سفر میں میری نیت کیا تھی، میں کس نیت کو لے کے چلا، وہی معاملات میرے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اور بھی وہاں موجود تھے جو سیر و سیاحت کے اندر ان خوبصورت مناظر کے اندر گم تھے اور اس خوبصورتی کو محسوس کر رہے تھے، جبکہ میں ان چیزوں کی خوبصورتی سے زیادہ ان کی حقیقت کو محسوس کر رہا تھا، ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ درخت کیا کہتے ہیں، یہ پہاڑ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے ایک اہم معاملہ تھا وہ رات کی تنہائی تھی، وہ رات کی خاموشی تھی۔
رات کو اس قدر خاموشی تھی کہ ایسا انسان جو خاموش نہ رہتا ہو یا خاموشی سے اس کا دل گھبراتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل دہل جائے. اس قدر خاموشی تھی، اس قدر خاموشی کہ آپ اس خاموشی کے اندر جو ایک شور موجود ہے اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو خاموشی اور رات کا اندھیرا یہ کہنے لگا کہ دیکھو ہر چیز جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوا کرتا ہے. اندھیرا یہ کہنے لگا کہ دیکھو مجھے برا مت جاننا، جس طریقے سے روشنی مخلوق ہے اسی طریقے سے میں بھی مخلوق ہوں، اور پھر میں ایک ایسی مخلوق ہوں کہ میرے ہونے سے بہت کچھ چیزوں کا ہونا قائم ہے. اگر میں نہ ہوں تو پھر بہت ساری چیزیں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. خاص طور پر تم انسان تو بالکل بھی نہیں رکھ پاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، اور پھر میں ہی ہوں جس کی تاریخ ہی میں تم اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اپنے رب کو پکارتے ہو اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. تو مجھے برا مت جاننا، میں کئی چیزوں کی آماج گاہ ہوں، میں کئی مخلوقات کا گھر ہوں، میں کئی مخلوقات کے نکلنے کا رستہ ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے برا جانو، آپ مجھے برا نہ جانو، بلکہ کئی قسم کی حقیقت میں اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہوں. پہاڑوں کی جو چوٹی تھی، پہاڑوں کی جو بلندی تھی، جب اس پر نگاہ پڑتی تھی تو وہاں سے آواز آتی تھی کہ میں بظاہر تو میں بہت بلند ہوں، میں بہت اونچا ہوں، میری بلندی کو دیکھو، میں کس قدر آسمان کو چھو رہا ہوں. لیکن اگر بات انسان کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تمہاری عظمت بلند ہے. جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے وہ مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں ہوا ہے. تو تم اپنی عظمت کو جانو، اپنی عظمت کو پہچانو، اور پھر تم انسان بنو گے تو تم اپنی عظمت کو جانو گے، اپنی عظمت کو پہچانو گے. جنگل میں جانا ہوا، بڑے وسیع درخت، اتنے اونچے درخت جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو خوف محسوس ہو کہ وہ اتنی گہرائی میں اور اتنی اونچائی میں کھڑا ہے. اور درخت کا یہ ادب مجھے بڑا ہی پسند آیا. درخت اپنے مالک کے سامنے بادب کھڑا ہے. درخت نے یہ صدا لگائی کہ دیکھو مجھے قدرت نے جس طریقے سے قائم کیا ہے، جس طریقے سے بنایا ہے، جس مقام پر قائم کیا ہے، میں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اسی مقام پر اسی طریقے سے اسی روپ میں کھڑا ہوں. اور ادب کا میرا یہ عالم ہے کہ میں یہاں سے انچ بھر بھی نہیں ہلا. اپنے رب کے سامنے اسی طریقے سے سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑا ہوں اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں. دیکھو میری زندگی سے سیکھو، مجھے دیکھو، مجھ سے عبرت حاصل کرو، میرے جیسا ادب سیکھنے کی کوشش کرو کہ میں اپنے مولا کے سامنے کتنا بڑا با ادب ہوں. اسی طریقے سے پہاڑوں پر بڑے بڑے پتھر یہ صدا لگانے لگے کہ دیکھو ہم بہت بڑے پتھر ہیں، ہم تمہاری سوچ سمجھ سے زیادہ بڑے پتھر ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم پتھر دل مت بن جانا، اپنے قلب کی زمین کو نرم کر لینا. اللہ تمہارے ذریعے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اگر پتھر ہی بنے رہو گے تو ایک ہی جگہ مقرر رہو گے، نہ آگے بڑھ پاؤ گے، نہ پیچھے ہٹ پاؤ گے. ہم سے سبق حاصل کرو. ہزاروں سالوں سے ہم اسی جگہ موجود ہیں، یہاں سے ہلے نہیں، اور ہزاروں سالوں تک یہیں رہیں گے، یہاں تک کہ جب تک حکم ربی نہ آ جائے ہمیں یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں ہے. تو ہم سے سبق حاصل کرو، ہم سے سیکھو، پتھر دل نہ بن جانا. اور تمہارے دل کا پتھر ہمارے پتھر ہونے سے زیادہ سخت ہے، زیادہ خطرناک ہے. اور اگر ہم کسی پہ گر جائیں تو مخلوقات کا نقصان ہوگا. اگر تم ایک پتھر دل انسان پیدا ہو جائے تو تم کئی انسانوں کے زوال کا ذریعہ بن جاؤ گے. تو دیکھو ہماری طرح پتھر نہ ہو جانا، ہماری طرح سنگ دل نہ ہو جانا. تو اپنے قلب کی زمین کے اندر نرمی پیدا کرو.
اسی طرح سے خاموشی کانوں میں آ کے سرگوشی کرنے لگی کہ رات کا اندھیرا ہے، تمام انسان سو گئے ہیں، تم جاگ رہے ہو، کیا تم نے خاموشی کو محسوس کیا؟ اور خاموشی کے اندر جو اس شجر و حجر کا ذکر ہے، کیا تم نے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے درختوں کے ذکر کو سنا؟ کیا تم ان پہاڑوں کے ذکر کو سن سکتے ہو؟ کیا تم ان چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ کیا خاموشی کے اندر جو ذکر و فکر کا شور ہے، کیا تمہیں یہ سنائی دے رہا ہے؟ کیا تم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہو؟ تو خاموشی خاموش کے ساتھ یہ سرگوشی کرنے لگی کہ رب العالمین اگر تمہیں یہ فہم عطا کر دے تو تم سن سکو گے کہ یہ درخت کیسے ذکر کرتے ہیں، تم سن سکو گے کہ پانی کیسے ذکر کرے گا، تم سن سکو گے کہ انسان کے علاوہ یہاں ہر چیز ذکر و فکر میں مبتلا ہے، کر رہی ہے۔ کیا تم ان چیزوں کو سن سکتے ہو؟ کیا تم اس فہم کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہر چیز اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہے سوائے انسان کے۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو غفلت میں مبتلا ہے۔ تو اس سفر کے اندر اور بھی دیگر مشاہدات ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مختلف قسم کی ویڈیوز میں اس کو شیئر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے والا بنا دے، اپنے رستوں کو درست کرنے والا بنا دے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ یہ درخت بھی ہدایت ہیں، یہ پتھر بھی ہدایت ہیں، یہ زندگی بھی ہدایت ہے، زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ ہدایت ہے، بشرطے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ تو اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ میں نے آپ کو نقطہ پیش کیا کہ جس چیز کو آپ لے کر چلیں گے، قدرت ویسے ہی چیزیں آپ کی طرف متوجہ کر دے گی، آپ چیزوں کو سوچنا، سمجھنا اور محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، روحانیت کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ میری ان باتوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں سے خیر عطا فرمائے، دوسروں کی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔